العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، بلا شبہ تمام لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین سے اگتی ہیں. من بقلیہا، اپنی ترکاری. وقثائہا، اور اپنی ککڑی. وفومیہا، اور اپنی گندم. وعدسیہا، اور اپنی مسور دالیں. وبصریہا، اور اپنے پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، کسی شہر میں جا اترو. فإن لکم ما سألتم، تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غصے کے ساتھ لوٹے. ذالک بأنہم، یہ اس لیے تھا کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرے ہوئے تھے. بنو اسرائیل پر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ جاری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت سے پانی مانگا. استسقاء کا جو لفظ ہے یہ عمومی طور پر تب استعمال ہوتا ہے کہ جب پانی کی بہت زیادہ قلت ہو اور بارشیں نہ ہو رہی ہوں. اسی سے وہ نماز بھی ہے، آپ جانتے ہیں، جسے صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے، بارش مانگنے والی دعا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بارشیں زیادہ دیر نہیں اترتی؟ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہوتا ہے. اور اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قحط سالی یہ عذاب کی صورت بن کر آتی ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ ایک سبب ہے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، بارش، اس سے محرومی کا. علی کل حال موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو عصا ہے، لاٹھی ہے، وہ اس پتھر پر ماریے. یہ لاٹھی کون سی تھی؟ لوگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جب وہ شعیب کی بکریاں چرایا کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ عصا دیا تھا، وہ عصا ہے ان کے پاس. اس میں ایک بات تو یہ ہے، بعض لوگ جو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اگر تاریخی روایات پر غور کیا جائے تو شعیب علیہ السلام نامی ایک نبی گزرے ہیں، لیکن ان کا دور اور موسیٰ علیہ السلام کا دور یہ الگ الگ ہے. لہذا یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، نام تو قرآن میں ان کا شعیب آیا ہے، لیکن کیا وہ نبی ہیں؟ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ وہی عصا تھا جو انہوں نے دیا تھا، اس کی دلیل بھی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صحرائے سینا میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اور گوگل پر بھی اس کی تصویر دکھاتے ہیں.
اس میں سے 12 وہ چشمے پھوٹنے کا جو وہ جگہ ہے حصہ وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود یہ کہنا کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی، تو اس کی دلیل بہرحال نہیں ملتی۔ پھر پتھر کے متعلق بھی اگر دیکھا جائے تو تابعین اور دیگر ائمہ کرام جو مفسرین ہیں ان کی آراء مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک ہی پتھر تھا، اس پر جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس کو لا کر رکھا جاتا اور اس پر لاٹھی ماری جاتی اور اس میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ 12 مختلف الگ الگ پتھر تھے، ہر ایک پر مارا جاتا عصا تو اس میں سے پھر پانی جو ہے وہ نکلتا تھا۔ گویا یہ آراء مختلف ہیں، اس لیے کنفرم اس حوالے سے کوئی بات کرنا وہ بلا دلیل ہوگی۔ علی کل حال اس میں سے 12 چشمے جو ہیں اللہ رب العزت نے وہ جاری کر دیے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ایک پتھر جو ہے اس میں سے زیادہ پانی جاری کر دینا اللہ رب العزت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی جو معروف روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معجزہ آپ کا ہوا تھا، آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا تھا اور آپ کی جو مبارک انگلیاں ہیں اس میں سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا، آپ نے جب ہاتھ رکھا تو آپ کی جو مبارک انگلیاں ہیں ان میں سے پانی کے فوارے وہ جاری تھے اور لوگوں نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا۔ یہ معجزہ ہوتا ہے اور معجزات اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس پتھر سے، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے لیکن اس میں سے پانی جاری کر دیا۔ پھر یہاں ایک توجیہ مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ 12 چشمے ہی کیوں تھے؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کا آگے وہ خاندان تھا، تو اس طرح ان کو ہر ایک کو الگ الگ وہ چشمہ دیا گیا تاکہ انتظامی طور پر ان کا آپس میں کسی طرح بھی کوئی اختلاف نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات کھانے پینے کے معاملات میں بھی لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو الگ الگ ان کا انتظام کیا تاکہ اس حوالے سے کوئی مسئلہ ان کو درپیش نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ کھاؤ اور پیو۔ یہاں تو پینے کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ پانی نکلا تھا، کھانے کا تذکرہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے جس میں من اور سلوہ کا تذکرہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ لیکن اگلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ من اور سلوہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں، لیکن ان کو ایک ہی کھانا اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں دیا جاتا تھا اور ایک قسم کا یہ کھانا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا میسر نہیں تھا۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ بنو اسرائیل وہ لوگ تھے جو ساری زندگی محکومی والی زندگی انہوں نے بسر کی، عام دالیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں سبزیاں وغیرہ یہ کھاتے رہے، اور من اور سلوہ جو تھا وہ بہترین غذا تھی۔ تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اتنا انعام کیا اور بغیر محنت اور مشقت کے من سلوہ پکا پکایا وہ کھانا آپ کو مل جاتا ہے، تو سکون کے ساتھ انسان کھائے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھے، اللہ رب العزت کی توحید، اس کی معرفت حاصل کرے، جہاد کی تیاری کرے، سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور اخلاقیات معاشرے کو اس کے ساتھ سنوارے۔ گویا کہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم دنیا میں کھانے کے لیے آئے، تو ساتھ ہی کہا کہ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ سے کو ہمیں اور چیزیں بھی عطا کرو، جو زمین نکالتی ہے وہ ساری چیزیں دو۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے، مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کے چند آلات دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جس گھر کے اندر یہ آلات داخل ہو جائے نا، اس گھر کے اندر ذلت داخل ہو جاتی۔ تو آپ دیکھ لیں جتنے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں ذکر اللہ سے بہت حد تک غافل ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کی بہت زیادہ جو ان کا وقت ہے وہ کھیتی باڑی میں ہی بسر ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ان آلات میں پڑھ کر انسان خصوصاً نماز جو بر وقت پڑھنی ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے، آس پاس مساجد نہیں ہے۔ تو انسان کی جو مقصد ہے حیات کا، اس میں سب سے پہلی چیز عبادت ہے، اور عبادت میں اولین چیز وہ نماز کی پابندی ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً اس چیز کو قبول کیا۔ اس کے ساتھ کیا تھا کہ ان کا جو سارا وقت تھا وہ پھر ان کاموں میں پڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم زیادہ اعلیٰ چیز کے بدلے ایک کم تر چیز مانگ رہے ہو تو ہم عطا کر دیں گے، لے لو۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ اب شہر میں سے نکل جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر پھر ذلت اور مسکنت
ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی۔ مسکنت سے مراد کیا ہے؟ ذلت تو واضح ہے کہ ذلیل ہوئے ایسے آدمی اور آج تک ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مسکنت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا عام معنی وہ یہی مسکنت مسکینی سے ہے، محتاجی کے معنی میں کہ اللہ رب العزت نے ان کو محتاج کر دیا۔ دوسرا بات مفسرین نے کہا ہے کہ مسکنہ یہاں سکونت سے ہے، اور سکونت رہائش کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو نکال دیا، گویا ان کو رہائش نہیں دی۔ تو آج بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل ملک ہے یا دیگر ان کے بعد مقامات ہیں، ہم انہیں کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں بانی پاکستان ان کا نظریہ اور آج تک ہماری جو گورنمنٹ کا نظریہ اس حوالے سے وہ تقریباً شروع سے اب تک متفق ہی چلتا آ رہا ہے، اور دیگر اہل اسلام ممالک کا بھی، کہ اسرائیل کو آج تک کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اور بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر دیں تو یہ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کا انکار ہو جائے گا، کیوں؟ اللہ رب العزت نے تو ان کو ذلیل کیا، اور کسی کو گھر مہیا کرنا یہ تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، لہذا ایسے لوگوں کو ذلیل ہی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو سکونت ہے، اللہ رب العزت نے تو ان کو نکال دیا تھا، اب دوبارہ سے یہ بیت المقدس کا علاقہ ان کو دینا اور اس کو وہاں پر ملک کی حیثیت باقاعدہ ان کی منظور کر لینا، تو یہ بہرحال وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ علی کل حال اللہ رب العزت کی طرف سے بھاری غضب جو ہے، غصہ، وہ ان پر نازل ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ایک تو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا، اور دوسرا انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کیا۔ کتنے ایسے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ جو ان بدبختوں نے شہید کر دیے؟ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے تھے، تو نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی دسیوں قاتلانہ حملے جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں، یہود نے بھی کیے ہیں، مشرکین نے بھی کیے ہیں۔ علی کل حال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ سازشیں بہرحال ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ چند انعامات ہیں، آگے مزید آیات میں بھی ہے جو اللہ رب العزت نے ان پر کیے۔ تو یہ اس وقت کے جو مشرک لوگ تھے، خصوصاً یہودی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا کا یہ آئینہ ہے، اسے دیکھو اور کوئی عبرت حاصل کرو، اور اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو ان کی شریعت کو دل و جان سے قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔